بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے عام تجلی فرمائے گا، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے خاص تجلی فرمائے گا۔ ان کی طرف مسکرا کر دیکھیں گے کہ میرے محبوب کا یار آ گیا۔ اگر حسن و جمال کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو دل سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ انسان اگر محبت کرے تو اللہ رب العزت سے کرے۔ مخلوق کے حسن پر کیا مرنا، چند دن کی بات ہوتی ہے۔ جوانی میں جن کی زلف فتنہ گر ہوتی ہے، بڑھاپے میں وہی دم خور بن جاتی ہے۔ جوانی میں جس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں، بڑھاپے میں ان کا چہرہ چھوارے جیسا ہو جاتا ہے، دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ مخلوق کے حسن کا تو یہ عالم ہے، مگر اللہ رب العزت کا حسن دائمی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ لہٰذا اگر انسان محبت کرے تو پروردگار عالم سے کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، بس تم میں سے کچھ لوگ ماننے والے ہیں اور کچھ لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ انسانوں کی تقسیم دو طرح سے ہے، کچھ لوگ ایمان والے اور کچھ لوگ کافر، کچھ ماننے والے اور کچھ نہ ماننے والے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اصحاب الجنہ ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے والے اصحاب النار ہیں۔ یہ تقسیم اللہ رب العزت کے یہاں بہت کھلی اور واضح ہے، لہٰذا ایمان والوں سے اللہ رب العزت کو ذاتی محبت ہے، کفر اور کافری سے اللہ رب العزت کو ذاتی عداوت ہے۔ ایمان والے حزب الرحمن ہیں اور کفر والے حزب الشیطان ہیں۔ اللہ رب العزت کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا۔ غور کیجئے کہ آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ یوں کہہ دیا جاتا، ایمان والے اللہ رب العزت کے دوست ہیں، مگر ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ پروردگار نے نسبت کو اپنی طرف پسند فرمایا۔ اگر کوئی طاقت کا بادشاہ کسی بھنگی کو کہے کہ میں تمہارا دوست ہوں تو اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ یوں تو ہر چھوٹا موٹا کہتا ہے کہ میں بادشاہ کا دوست ہوں، لیکن محبت چیز ہی ایسی ہے کہ وہ نسبت کو اپنی طرف زیادہ پسند کرتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے، اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، دستور یہ ہے کہ جب کسی سے ذاتی محبت ہو تو انسان اسے چاہے جتنا بڑا ہدیہ اور تحفہ کیوں نہ پیش کرے اس کو تھوڑا سمجھتا ہے، اور اس کے جواب میں اگر محبوب اس کو چھوٹا سا تحفہ پہنچا دے تو وہ اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ فرمانے لگے کہ اس دستور کو سامنے رکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو ان گنت نعمتیں دی ہیں اور فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے۔ ان گنت نعمتیں دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ دنیا کی متاع تھوڑی سی ہے۔ اب اس کے جواب میں بندوں نے اپنے رب کو یاد کیا۔ بندوں کی عمریں محدود، ان کے عمل محدود، ان کے ذکر محدود، تھوڑا سا ذکر تھا، مگر چونکہ محبت کی وجہ تھی اس لیے پروردگار نے اس تھوڑے کو بھی بڑا سمجھا، اور قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ بندوں کے تھوڑے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کثیر کا لفظ استعمال کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت کی نشانی ہے۔ اب حق یہ بنتا ہے کہ جب پروردگار کو بندوں سے اتنی محبت ہے تو مومن بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیج موجود ہے۔ اس بیج کو ذرا اچھا ماحول ملے تو یہ درخت بنے گا، پھل پھول لگیں گے اور پھر سایہ دار درخت بن جائے گا۔ اسی طرح کلمہ گو کتنا ہی غافل کیوں نہ ہو، کتنا ہی بے عمل کیوں نہ ہو، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے۔ کوئی وقت آ گیا، کوئی محفل مل گئی، کسی کی بات دل میں اتر گئی، کسی گناہ پر ندامت دل میں آ گئی، کسی بھی وقت اس کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔
اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں شامل ہو سکتا ہے، اس لیے ہر کلمہ گو کی عزت کرنا چاہیے، مگر حق یہ بنتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں، اور ایمان والوں کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں۔ محبت تو ہوتی ہی وہ ہے جس میں شدت ہو، جس کی بندہ حرارت محسوس کرے، جس کی گرمی کو دل محسوس کر رہا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح محبت ہے۔ اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت کی اس محبت کا نشہ ہی کچھ اور ہے، اس لیے جو انسان اللہ رب العزت سے دور ہوا اس کا ایسا نقصان ہوا کہ جس کا کوئی اور حل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا، اے دوست، دنیا میں کوئی چیز بھی تجھ سے دور ہوئی، تیرے لیے اس کا کوئی نہ کوئی بدل موجود ہے، لیکن اگر تو اللہ تعالیٰ سے جدا ہو گیا تو تیرے لیے اس کا کوئی بدل موجود نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں خوب اچھی طرح بھر لیں۔ محبت ہونے کی عام طور پر 4 وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے۔ پہلی وجہ حسن و جمال ہے۔ حسن و جمال بنیادی طور پر کسی سے محبت کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ آپ کسی اچھے منظر کو دیکھیں، وہ آپ کو اچھا لگے گا، جی چاہے گا کھڑا رہوں، منظر کو دیکھتا رہوں۔ اسی طرح اچھی بلڈنگ دیکھی، خوبصورت مسجد دیکھی، دل خوش ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے دیکھتے رہ جائیں۔ بیت اللہ شریف کا منظر جنہوں نے دیکھا ہے وہ ذرا تصور کریں، آنکھوں سے دیکھیں، دل چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر کو دیکھتے ہی رہ جائیں۔ اس گھر کو اللہ نے کیا خوبصورتی عطا کی ہے، اس قدر شان و شوکت ہے، وہ منظر اس قدر جاذب نظر ہے کہ بے اختیار بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسی طرح بندہ کوئی خوبصورت شخصیت دیکھے تو اس کو بھی دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی خوبصورت لباس دیکھے، کوئی چیز دیکھے تو خوبصورتی کی وجہ سے انسان کا دل متوجہ ہوتا ہے، یہ محبت کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اگر ہم اس نقطہ نظر کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھیں تو حدیث پاک میں ہے، اللہ رب العزت خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی خوبصورتی کی بات ہمارے وہم و گمان سے بھی بلند تر ہے۔ سوچنا چاہیے کہ جس پروردگار نے حسن کو پیدا کر دیا، اس کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ سب اسی کے چاہنے والے ہیں، سب اسی کے در پہ جھکنے والے ہیں۔ یہ پکی بات ہے کہ جتنا اللہ رب العزت کو چاہا گیا، جتنا اللہ کے سامنے فریادیں کی گئیں، جتنے اللہ رب العزت کے سامنے دامن پھیلائے گئے، جتنا مشکل میں اس ذات کو پکارا گیا، اور جتنے تنہائیوں میں اس کے سامنے آنسو بہائے گئے، کائنات میں کوئی ایسی دوسری ہستی نہیں کہ جس سے مخلوق نے اتنا ٹوٹ کے پیار کیا ہو۔ یہ شان فقط اللہ رب العزت کی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 70,000 پردوں میں سے تجلی فرمائی۔ اس کے باوجود یہ عالم تھا کہ جس وقت تجلی پڑی، اس زمین کا جہاں بھی پانی کھاری تھا وہ سب میٹھا ہو گیا، شجر اور حجر سب کے سب سجدے میں جا گرے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام پر براہ راست یہ تجلی نہیں تھی، کوہ طور پر ڈالی، اس کوہ طور پر تجلی کا یہ اثر پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اتنا نور آ گیا تھا کہ اس کے بعد ان کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا انسانوں کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ جس نے اللہ رب العزت کی تجلی کو 70,000 پردوں میں سے دیکھا، اس کا حسن اتنا بڑھا کہ لوگ اس کے حسن کی تاب نہیں لا سکتے، تو خود اس ذات کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے اور جنتی مخلوق کے حسن کو دیکھیں گے تو دیکھتے ہی 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کر ان کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ حور و غلمان کا حسن اتنا ہوگا تو انہیں دیکھے تو ایسا معلوم ہوگا کہ کوئی چمکتا ہوا موتی پڑا ہوا ہے۔ جب جنتی انہیں دیکھیں گے تو یہ ایسا حسن ہوگا، پھر جنت میں رہنا شروع کریں گے۔ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے میرے بندو، تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ عرض کریں گے پروردگار ہر نعمت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اپنے علماء سے پوچھو۔ ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، ہمیں علماء کی ضرورت جنت میں بھی پڑے گی۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ علماء سے پوچھو تو جنتی لوگ علماء سے رجوع کریں گے۔ علماء فرمائیں گے ہاں پروردگار کا وعدہ تھا، جنت کا وعدہ تھا،
اور ایک مزید نعمت کا بھی وعدہ تھا، وہ نعمت ابھی نہیں ملی، ہمیں اللہ رب العزت کا دیدار ابھی نصیب نہیں ہوا۔ چنانچہ جنتی فریاد کریں گے، پروردگار ان کو جنت عدن کی طرف بلائیں گے۔ یہ جنت عدن وہ جنت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ باقی جنتوں کو تو فرشتوں نے بنایا، لیکن جنت عدن کو پروردگار نے خود بنایا۔ اس کے درخت کے پتوں پر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہ تسبیحات لکھی ہوئی ہیں۔ جیسے کسی جگہ معزز مہمان کی دعوت کرنی ہو تو اس کمرے کو خاص طور پر سجایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو خاص طور پر سجا دیا، چنانچہ جنتیوں کو حکم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے تیاری کرو۔ اب جنتی ایسے تیاری کریں گے جیسے دنیا میں لوگ شادی بیاہ کی تقریب میں شرکت کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بازار ہوگا جہاں پر انسان کو حسن و جمال ملے گا۔ وہ کیسے؟ جب بندہ وہاں جائے گا تو وہاں جا کر وہ چاہے گا کہ میری شخصیت ایسی نظر آئے، آنکھیں ایسی نظر آئیں، ہاتھ ایسے نظر آئیں۔ جیسا سوچتا جائے گا اس کے جسم کی خوبصورتی ویسی بنتی چلی جائے گی۔ اس دنیا کے بھی بیوٹی پارلر ہیں، مگر وہ تو چہرے کے اوپر لیپ لگا دینے کے سوا کچھ کر نہیں سکتے۔ کسی کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو اس کو موٹی نہیں بنا سکتے، کسی کا چہرہ لمبا ہے اس کو گول نہیں بنا سکتے، کسی کا قد چھوٹا ہے اونچا نہیں بنا سکتے۔ اوپر سے صرف لیپ لگا دیں گے کہ ظاہر میں خوبصورت نظر آئے، جیسے کوئی حور کی بچی ہو۔ مگر جنت کا یہ بیوٹی پارلر عجیب ہوگا کہ انسان جیسا تصور کرے گا اس کی پسند کے مطابق حسن و جمال نصیب ہو جائے گا۔ آنکھیں ایسی بنیں گی، پلکیں ایسی بنیں گی، ہونٹ ایسے بنیں گے، ذرا سوچئے تو صحیح کہ جنتی لوگ اپنے آپ کو کیسا حسین دیکھنا پسند کریں گے، من مرضی کا حسن ملے گا۔ اس کے بعد جنتی جنت عدن میں پہنچیں گے، وہاں دریا کے کنارے ایک تقریب ہوگی، کرسیاں لگی ہوں گی، جنتی لوگ بیٹھیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرمائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو ان کی آواز میں اتنا اثر تھا کہ بہتا پانی رک جاتا تھا، پرندے ان کے ارد گرد آ کر بیٹھ جاتے تھے اور پہاڑ ان کے ساتھ چلتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کے تذکرے ہیں، سوچئے پھر اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ پھر نبی علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے، اس وقت کتنا مزہ آئے گا۔ پھر اللہ رب العزت سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تلاوت فرمائیں گے تو ایک ہوا چلے گی اور جنت کے درخت کے پتے ہلیں گے تو ان میں سے عجیب قسم کی آواز پیدا ہوگی، دلوں کے تار چھیڑنے کے لیے۔ آج ہم قاری عبدالباسط عبدالصمد کی تلاوت سنتے ہیں تو طبیعت پر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ جب قیامت میں اللہ رب العزت خود اپنا کلام سنائیں گے تو ذرا سوچئے تو صحیح کہ اس وقت انسانوں کی لذت کا کیا عالم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے۔ قیامت کے دن اگر کسی بندے کو تجلی نصیب ہو جائے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ مسکرا کر دیکھیں گے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ محبوب ویسے ہی کسی کو دیکھ لے، یہ بھی بڑی بات ہے کہ اس کو حسن دیکھنے کا موقع ملا، اور دوسرا یہ کہ محبوب مسکرا کر دیکھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ مسکرا کر دیکھیں گے، اور ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے بندے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے عام تجلی فرمائے گا، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے خاص تجلی فرمائے گا۔ ان کی طرف مسکرا کر دیکھیں گے کہ میرے محبوب کا یار آ گیا۔ اگر حسن و جمال کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو دل سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ انسان اگر محبت کرے تو اللہ رب العزت سے کرے، مخلوق کے حسن پر کیا مرنا۔ چند دن کی بات ہوتی ہے، جوانی میں جن کی زلف فتنہ گر ہوتی ہے، بڑھاپے میں وہی دم خور بن جاتی ہے۔ جوانی میں جس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں، بڑھاپے میں ان کا چہرہ چھوارے جیسا ہو جاتا ہے، دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ مخلوق کے حسن کا تو یہ عالم ہے، مگر اللہ رب العزت کا حسن دائمی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، لہٰذا اگر انسان محبت کرے تو پروردگار عالم سے کرے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔